کوشش یہ کرو کہ اس مہینے کو اویل کرو، اس مہینے کو حاصل کرو، خالی ڈم بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ اس مہینے کی جو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ نازل کرنا چاہ رہا، پھر بعد میں نہیں بولنا کہ پروردگار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پروردگار میرے پریشانیوں میں ہے۔ یہ مہینہ تمہاری پریشانیوں کی جانے کا ہے۔ روزانہ کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے یہ معصومین کو ہدیہ کرو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم سے لے کے مولا حسین، مولا عباس، چوتھے امام، شہزادی علی اکبر، شہزادی قاسم، یہ پورا۔ اور پھر اس مہینے میں 15 شعبان جو آئے گی، یہ 15 شعبان، یہ وہ موقع ملے تو تم کربلا کی زیارت، اگر کربلا مولا کی زیارت کو نہیں جا رہے تو اپنے یہی ملیشیا میں اپنے گھروں میں 14 شعبان کی رات، یہ عجیب روایت ہے چھٹے امام کی، عجیب روایت ہے چھٹے امام کہتے چاہنے والوں کو کہ کیا تم 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو گے؟ کتنی بڑی بات ہے، 1,24,000، جس میں کہا اول آدم ہے، آخر میرے جد ہیں۔ تو راوی نے کہا مولا وہ سب تو ختم ہو گئے، کئی سو برس ہو گئے، ہزاروں برس ہو گئے، کیسے مصافحہ کریں گے؟ کہا اگر کوئی 14 شعبان کی رات کربلا مولا جائے، میرے جد کی زیارت کرے، اس لیے کہ یہ سارے نبی، پہلے آدم آخری رسول، سب حسین ابن علی کی زیارت کو آتے، اور زیارت کو آ کے جو زیارت میں رہتا ہے، جو زائرین رہتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے۔ آپ امیجن کرو 1,24,000 نبیوں سے شیکین کا کرنا، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک لمحے میں تمہاری جسم کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ راوی نے کہا مولا اگر کوئی نہیں گیا وہ کیا کرے؟ کہا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں جو 14 شعبان کی رات کو، آپ ملیشیا میں اگر ہیں، آپ کوشش کرو کہ اپنے گھر میں زیارت امام حسین ضرور پڑھو، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں نیم شعبان کی زیارت پڑھ رہا، نیم شعبان ولادت امام زمانہ کی زیارت پڑھ رہا، اور دیکھو تم یہاں پہ رہو گے نہیں جا سکو گے، مجبوری ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہی تو کریم ابن کریم کا عطا ہے کہ جہاں بیٹھ کے تم زیارت حسین پڑھو گے 1,24,000 نبیوں کا ثواب تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ 14 شعبان کی رات، اور 14 شعبان کی رات خالی ہم مردوں کی عید سے مانتے ہیں نہیں، مجھے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوتا، ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ وہ مردوں کی عید ہے۔ بابا مردوں کی عید صرف 14 شعبان نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 14 شعبان ہی کو آپ مردوں کی عید کرو، میں منع نہیں کر رہا، آپ ضرور کرو، فاتحہ تو دینا، کم از کم ایک دن تو دے دو، ہر روز آپ اپنے مردے کی عید کر سکتے، ہر روز، جیسا مثال کے طور پر آج جشن کر رہے ہیں، بی بی ام کلثوم کا واسطہ دے کے اگر آپ دعا کر رہے تو آج مردوں کی عید ہے، تمہارے باپ، تمہارے ماں، تمہارے بھائی، تمہاری بہن کی عید ہے آج، ہر روز عید کرو۔ اپنی 14 شعبان کو ایک سال میں مدغاسکر میں تھا، وہاں پہ پورا قبرستان کو روشن کر دیا لائٹس لگا کے، ہر رشتہ دار اپنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی لحد پہ پورے لائٹس لگے۔ میں خلاف نہیں ہوں، لائٹ ضرور لگاؤ، بالکل خلاف نہیں، کینڈلز سے سجا رہے، پورے نے فلاور بیڈ بنا دیا، فلاور بیڈ، کوئی بری بات نہیں، حرام نہیں ہے، اب ضرور کرے، لیکن جو لائٹس تم نے اوپر لگائی ہے، مردے کو نیچے پتا بھی نہیں چلتا کہ اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے، کوئی کام ایسا کرو کہ یہ ساری روشنی نیچے چلی جائے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ اس دن کوئی کام ہے، مثال کے طور پہ اپنے باپ کی لحد پہ جا کے 14 شعبان کو سجا دیا لائٹ سے، کوئی بری بات نہیں ہے، وہاں کھڑے رہ کے اگر تم زیارت پڑھو اور زیارت پڑھ کے بولو کہ آج 14 شعبان کی رات ہے، میں امام حسین کی زیارت پڑھ رہا اور میرا باپ جب تک زندہ تھا پڑھتا تھا، آج میں یہ زیارت مولا حسین اپنے باپ کی نیابت میں پڑھ رہا، تو پھر نیچے روشنی جائے گی، پھر نیچے لائٹ جائے گی۔ دوستو کام کرو ایسا کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو، یہ سیرت اہل بیت ہے، کہ تم اپنے کوئی ایسے کام کرتے رہو کہ جس سے تمہارے رشتہ داروں کو، مومنین کو، مومنات کو، انسانیت کے لیے کام کرو، یہ پیغام ہے۔ اس لیے کہ مولا حسین کو ہم کہتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا۔ حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچا دیا۔